وہ ہاتھ سلامت رہے جو سیدوں کی حمایت میں بلند ہوتے ہیں. اور راز کی بات یہ ہے ہاتھ اٹھتا ہی اسی کا ہے جسے علی خیرات دے رہا ہو. کیا کہنے تیری سننی تھی. یہ میرے ہاتھ میں کاغذ ہے نا جناب, میں اگر ان بھائی کو دوں گا تو ہاتھ یہی اوپر کریں گے. ہاتھ فضائل میں وہی اوپر کرتا ہے جسے علی خیرات دے رہا. جسے علی خیرات نہ دے اس کے تو نماز میں ہاتھ نہیں کھلتے, مجلس میں ہاتھ کیسے کھل جاتے. ہمارے علاقے کا ایک مولوی تھا, وہ لوگوں کو تبلیغ کرتا تھا کہ شیعہ بدماشوں کی طرح نماز پڑھتے ہیں. ہاتھ کو اس نے کہا ادب سے پڑھنی چاہیے. میں نے کہا زیادہ ادب پھر ایسے نہیں ایسے. بدال کے اندر مذہب تے واپس جا تو زیادہ ہے اور واجدہ ہے تو پھر ایسے ایسے شروع کر. ایک ہمارے علاقے کا بندہ تھا, اس کا باپ مر گیا. باپ کے جنازے پہ وہ بندہ شیعہ ہو گیا. اس نے مولوی سے پوچھا, اس نے کہا میرا ابا کہاں جا رہا ہے؟ بیٹے صبر کر. اس نے صبر کوئی نہیں, وہ تو میں کر کے کھڑا ہوں. میں کہ درخت چڑھ گیا, صبر کر کے کھڑا ہوں. یہ بتا میرا ابا کہاں جا رہا ہے؟ اس نے اللہ میاں کے پاس. اس نے کہا میں 2 منٹ اللہ کے سامنے آؤں مجھے شریفوں کی طرح کھڑا کر دیتا ہے. ابا میرا پکا جا رہا ہے, اسے بدماشوں کی طرح ہاتھ کھول کے بھیج رہا. علی والا بن اگر جنت چاہیے, شیعہ کہلوا اگر جنت چاہیے. قاضی سعید الرحمان الوی صاحب سے ایک بندے نے مناظرہ کرتے ہوئے باتوں میں کہا قاضی صاحب 1 منٹ کے لیے فرض کریں کہ آپ شیعہ نہیں ہیں. گال کرتے ہیں بندے آتے نہیں. 1 منٹ کے لیے فرض کریں کہ آپ شیعہ نہیں ہیں, آگے اس کو گال کرنی ہے. 1 منٹ کے لیے آپ فرض کریں کہ آپ شیعہ نہیں ہیں. قاضی صاحب نے کہا اللہ تجھ پہ لعنت کرے, اسی 1 منٹ میں مر جاؤں سیدھا جہنم میں چلا جاؤ. سلامت رہو آباد شاہ. بسم اللہ. علی کا نام نکاح کے لیا کرو, پتہ چلے کہ علی کے غلام بیٹھے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اس میں بھی مولویوں کو بڑا اعتراض ہے. وہ کہتے ہیں جی اللہ اکبر آہستہ کہتے ہیں, یا رسول اللہ آہستہ کہتے ہیں, یا علی کہتے ہوئے ستے بھی اوڑتے اچھی آواز ہے. یہ نہیں آپ. میں نے کہا اللہ اکبر آہستہ کہتے ہیں, کہنا بھی آہستہ چاہیے. یا رسول اللہ آہستہ کہتے ہیں, کہنا بھی آہستہ چاہیے. علی کا نام اونچا لیتے ہیں, لینا بھی اونچا چاہیے. یہ میں آ گیا تو پریشان ہو گیا. علی کا نام اونچا لیتے ہیں, لینا بھی. اس نے کہا وہ کیوں؟ میں نے کہا اگر مقابلہ ہوتا توحید کے منکروں سے تو اللہ اکبر اونچا کہتے, اگر مقابلہ ہوتا رسالت کے منکروں سے تو یا رسول اللہ اونچا کہتے. کیا کرے مقابلہ ہی علی کی ولایت کے منکروں سے ہو. پیغمبر آدم نے فرمایا جنت آسان نہیں, جنت کے آگے 50,000 کنویں. ہر کنویں کی اتنی گہرائی ہے جو گرے گا 50,000 سال نیچے ہی جاتا جائے. آپ نے چپ کر کے سنا ہے, بڑے بڑے بزرگ پریشان ہو گئے. ابو ہریرہ نے کہا اس کا مطلب ہے پھر تو کوئی نہ جائے. کوئی کیسے جائے گا 50,000 کنویں سے گزر کے؟ پیغمبر نے فرمایا ابو ہریرہ جو میرے بھائی علی کا نام لیتا جائے گا ہوا کی طرح گزرتا چلا جائے. ایک رات جو جاگ کے گزارے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے. کتنے گناہ ہوں گے تو خدا معاف کر دے گا؟ ستاروں کے برابر معاف, ریت کے ذروں کے برابر.
معاف سمندر کے قطروں کے برابر، معاف بولو تو کوئی نہیں، معاف اللہ نہیں کرنا، سمندر کے قطروں کے برابر گناہ معاف، بہ کے رکوع نہیں ہو سکتا، میرے دل توجہ کر، سمندر کے قطروں کے برابر گناہ معاف، ریت کے ذروں کے برابر گناہ معاف۔ اس نے کہا مولا بڑا مشکل ہے، میں تو جاگ ہی نہیں سکا۔ امام نے فرمایا علی کے بھوکے شیعہ کو کھانا کھلا دے، اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس نے کہا مولا اتنا آسان، فرمایا علی کے پیاسے شیعہ کو پانی پلا دے، اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس نے کہا مولا اتنا آسان، بولے گا وہی جس کی زبان پر جناب فاطمہ الزہرا کے مقدمے میں گواہی کی مہر لگی ہوئی ہوگی۔ ہر زبان بول نہیں سکتی، ہر بات بول نہیں سکتی، بندے نیند میں بولتے ہیں، لیکن نیند میں وہ بولتے ہیں جنہیں حق کی توفیق خدا نے دی ہے۔ 1 منٹ کے لیے آنکھ کھولنا، میں 7ویں امام کی حدیث مکمل کر کے سلام کرنے لگا۔ امام نے فرمایا علی کے بھوکے شیعہ کو کھانا کھلا دے، اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا کرے گا۔ علی کے پیاسے شیعہ کو 1 گھونٹ پانی کا پلا دے، اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا کرے گا۔ اس نے کہا مولا اتنا آسان، فرما علی کا شیعہ بیمار ہو جائے، اس کی عیادت کے لیے چلا جاؤ، اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا کرے گا۔ اس نے کہا مولا اتنا آسان، فرما علی کا شیعہ مر جائے، اس کے جنازے کو غسل دے دے، اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا کرے گا۔ اس نے کہا مولا اتنا آسان، فرما شیعہ مر جائے، اس کے جنازے کو کندھا دے دے، اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا کرے گا۔ اس نے کہا مولا اتنا آسان، فرما علی کا شیعہ مر جائے، اس کی قبر میں 2 مٹھی مٹی کو ڈال دے، اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا کرے گا۔ اس نے کہا مولا اتنا آسان، فرمایا کیا تو جانتا ہے کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ فرمایا مولا آپ فرمائے۔ مولا نے کہا لیلۃ القدر میری دادی زہرا ہے، تو بطول کے دشمنوں پر لعنت کر کے سو جایا کر، اللہ تجھے ہر رات لیلۃ القدر کا ثواب عطا۔ سلامت ہو سلامت ہو فاطمہ زہرا کے دشمنوں پر لعنت کر کے سو جایا کر، اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کو ثواب عطا فرمائے۔ 2 حدیثیں پڑھنا چاہتا ہوں، ان کی تشریح کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی حدیث ہے الفاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی، مولا تیری زندگی کرے، امام حسین سلامت رکھے، فاطمہ اپنے باپ کی، پیٹ پیٹ کے مولوی مار جاتے ہیں فلاں بی بی ہماری ماں، جتنے سوئے ہوئے ہو خطابت کے لحاظ سے یہ فکرہ اس وقت پڑھنے کا نہیں ہے، لیکن جسے سنا رہا ہوں مخدومہ طاہرہ کو سنانے کے لیے فکر عرض کرتا ہوں، دعا لینے کے لیے سادات عظام سے جو بیدار ضمیر جان ساری دنیا کے مولوی کہتے ہیں ماں ہیں، ہماری امی ہیں، والدہ ہیں، چپ کر کے بتانا بالکل ایسے، تھوڑے جاگ رہے ہو وہ بھی بتانا۔ پورے پنجاب کا پاکستان کا مجمع ہے، میں تم سے پوچھتا ہوں پورے مجمع میں سے وہ بندہ کھڑا ہو جائے جس کا اپنی ماں سے پردہ ہو، تیرا چوپ باسی میں شک کرے سا بھی کر رہے بھی کوئی نہیں، یہ گال دسو جی تو پھر اگلی لائن ٹھیک ہونی چاہیے۔ مسجد نبوی میں بھی یہی گھپلا ہوا، میں نے ایک بڑا سادہ سا سوال کیا ہے، کوئی اتنا مشکل سوال نہیں۔ اس مجمع میں وہ بندہ کھڑا ہو جائے جس کا اپنی امی سے، والدہ سے، بیبے سے، ماں جی نال پردہ ہو،
ہے کوئی جی؟ اچھا کوئی نہیں تو ہوں دسو بھی ماں سے پردہ ہوتا ہے؟ یہ جو تیری مائیں ہیں تیرا پردہ کیوں ہے؟ بولنا زبان سے جسے بات سمجھ آئے. میں نے عرض کیا تھا یہ وقت اس بات کے کرنے کا نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں اپنے مذہب کی وکالت میں سب سے چھوٹا ذاکر حسین ہونے کی حیثیت میں پوری دنیا میں سب سے پہلا میں ہوں جس نے منبر پہ کہا ہے کہ نہیں ہے ماں. ایک آیت میں ماں ہے، 6 آیتوں میں ماں نہیں ہے. پیغمبر قرآن چھوڑ کے گئے ہیں، آیتیں چھوڑ کر نہیں. تیری ماں ہے تو متھے لگ کے دکھا. بھٹا سادات، اگر ماں ہے تیری ماں ہے مرشد، اگر ماں ہے تو ان کے سامنے جا کے دکھاؤ. یہ ہماری ماں ہے. نبی ہم جیسا، حضور ہمارے بڑے بھائی ہیں. میں نے کہا پھر نبی کی بیوی کو بھابھی کہہ کے دکھا. بات سادی نہیں. بڑے بھائی کی بیوی کون ہوتی ہے؟ اللہ تجھے نبی کو ابا نہیں بنانے دیتا، تو بڑا بھائی بنائے پھر رہا ہے. توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات؟ جا یہ تو سوئے ہوئے سے بھی قسم اٹھا کے پوچھ لو، یہ بھی کہیں گے یہ آیت انہوں نے سنی ہوئی ہے. ہر ختم میں فروٹ سامنے رکھ کے مولوی پڑھتا ہے ما کان محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں. وہ باپ نہیں تو یہ ماں کیسے ہیں؟ جسے تم اماں کہہ رہے ہو اس کے شوہر کو اللہ ابا کیوں نہیں کہہ رہے؟ پردہ میں قرآن کھڑا ہلیں تو سر، یہ قرآن کی قسمت ہے. پڑھو تو بندے ایسے ایسے سر ہلانا شروع کر. کئی حافظوں نے ویسے ہی شیل ڈلوائے ہوئے ہوتے، چاہے آتا جاتا نہ ہو، لگے صحیح کہ اسے زبانی یاد. کس کو خبر تھی ہجرت کی شب ایسا بھی ہو سکتا ہے، نفس علی کا مرضی رب سے سودا بھی ہو سکتا ہے. اس کے علی میں روشن ہو سکتی ہے آنکھیں کافر کی، اور بغض علی میں حافظ قرآن اندھا بھی ہو سکتا. خالی قرآن پڑھ نہیں، قرآن سمجھنے کی کوشش کر. قرآن کو طوطے بھی رٹ لیتے. فائدہ تاب قرآن پڑھ تو تجھے مطلب آتا. تو نے تراویح نہ پڑھانی ہوتی تیرے بعد حافظ ہوتے ہی نہیں. تیری کمرشل مجبوری ہے. قرآن رٹا لگانے کے لیے نازل نہیں ہوا، قرآن سمجھنے کے لیے. قرآن بار بار کہتا فلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ قرآن شبینوں کے لیے نہیں آیا، قرآن غور و فکر کے لیے نازل ہوا. تیری سمجھ میں اس لیے نہیں آیا کہ یہ بولتا نہیں. ٹانڈیا کبھی قرآن دی گل کر. قرآن بولتا نہیں، سامت ہے. سامت کا مطلب ہے گنگا. گنگا بولتا نہیں، اشارے کرتا ہے. یہ بندوں نے گنگے کے غلط اشارے ہی تو سمجھے، کوئی یہاں کوئی یہاں کوئی یہاں کوئی یہاں. اس لیے تم ایک ملت پہ نہیں ہو. تم نے گنگے کا مطلب ان سے نہیں پوچھا جن کے گھر سے آیا ہے. قرآن ان سے پوچھ جن کے گھر میں نازل ہوا ہے. اور اسی لیے پیغمبر اعظم نے قرآن مجید کو کسی ایرے گہرے نتھو خیرے ابو ہریرے کے ساتھ نہیں کیا، بلکہ نبی نے فرمایا القرآن ما علی و علی ما القرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. قرآن سمجھ میں نہ آئے تو علی سے پوچھو، علی سمجھ میں نہ آئے تو قرآن سے پوچھو. قرآن میں بسم اللہ ہے، علی نقطہ بائے بسم اللہ ہے. قرآن میں سورہ الحمد ہے، علی صاحب لواء الحمد ہے. قرآن میں سورہ کوثر ہے، علی ساقی کوثر ہے. قرآن میں انما یرید اللہ ہے، علی شامل تطہیر ہے. قرآن میں یا ایھا الرسول ہے، علی مولا منبر قدیر ہے. قرآن کو پڑھو تو تلاوت ہوتی ہے، علی علی کرو تو عبادت ہوتی ہے. حیدری
قرآن کتاب اللہ ہے، علی ید اللہ، قرآن کتاب اللہ ہے، علی حجت اللہ، قرآن اللہ کا اصلی صحیفہ ہے، علی پیغمبر کا سچا خلیفہ ہے، قرآن بھی الیکشن سے نہیں بنا، کیوں جی؟ قرآن بھی ووٹوں سے نہیں بنا، علی بھی ووٹوں سے نہیں بنا، قرآن جید ہے، علی سید ہے، قرآن دعویٰ ہے، علی دلیل ہے، بولے گا وہی جس کے اس وقت بولنا علی کو اچھا لگتا ہوگا، قرآن دعویٰ ہے، علی دلیل ہے، قرآن جید ہے، علی سید ہے، قرآن حاجت ہے، علی حاجت روا ہے، قرآن مشکل ہے، علی مشکل کشا۔ ایک آیت نے کہا ماں ہے، باقی آیتیں کہتی ہیں ماں نہیں ہے۔ نبی باپ نہیں ہے، یہ مائیں ہیں، وہ بھی قرآن ہے، یہ بھی قرآن ہے۔ ایک لفظ میں ترجمہ سمجھاتا ہوں، بتاتا نہیں سمجھاتا ہوں۔ جو ہم جیسی تھیں ان سے ہمارا رشتہ جوڑ دیا، اور جو ہم جیسا نہیں تھا اس سے رشتہ توڑ دیا۔ پڑھنے لگا دو روایتیں جہاں تک میری آواز جا رہی، پوری ذمہ داری سے فکر عرض کر رہا ہوں۔ ام المومنین حضرت بی بی عائشہ فرماتی میں ایک ہانڈی میں سالن پکاتی تھی، اسے دو برتنوں میں ڈالتی تھی، ایک کو کہتی تھی یہ رسول خدا کو کھلاؤں گی، ایک کو کہتی تھی یہ خود کھاؤں گی۔ آ کے پوچھتی ہے یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ ہانڈی ایک ہوتی ہے، سالن ایک ہوتا ہے، چولہا ایک ہوتا ہے، پکانے والی ایک ہوتی ہے، برتن دو ہوتے ہیں، ایک آپ کا ایک میرا، کیا وجہ ہے؟ میرے سالن پر مکھیاں بیٹھتی ہیں، آپ کے سالن پر مکھیاں نہیں بیٹھتی ہیں۔ حضور نے فرمایا عائشہ انا لا مثلک، میں تم جیسا نہیں ہوں۔ ایک بندے نے کہا جی ڈینگی نے بڑا پریشان کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا اس کا مقدمہ نبی کے پاس بھی گیا تھا، سلیمان بن داؤد کے پاس، مچھر چلے گئے تھے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا جی ہوا میں بڑا تنگ کرتی ہے، مہربانی کرو فیصلہ کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک دونوں فریق موجود ہوں میں فیصلہ نہیں کرتا، میں ہوا کو بلاتا ہوں۔ ہوا آ گئی، مچھر چلے گئے۔ یا نہ یہ دو کبھی اکٹھے ہوئے نہ کبھی فیصلہ ہوئے۔ نہ کبھی اکٹھے ہوئے نہ فیصلہ ہوئے۔ کون ہے نبی جیسا؟ پوری کائنات کی دیواروں پہ علی کے شیعوں کو علی کی محبت کے جرم میں کافر لکھ، نہ ہمیں ڈر ہے نہ ہمیں پرواہ نہ ہمیں فکر۔ مورخ تیرے، مولوی تیرے، کتابیں تیری، اپنی کتابیں اٹھا کے دیکھ، میٹرک کی جماعت کی کتاب کے اندر آج تک یہ فکریں موجود ہیں۔ کائنات میں وہ مولوی پیدا نہیں ہوا جو انکار کر سکے کہ مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد پیغمبر اعظم نے ایک جیسوں کو ایک جیسوں کا بھائی بنایا، جن کی نیت ملتی تھی، جن کی ذہنیت ملتی تھی، جن کی شخصیت ملتی تھی، جن کی طبیعت ملتی تھی۔ نبی بازو پکڑتا گیا، بھائی بناتا گیا۔ حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کے حضرت عمر کے ہاتھ میں دیا، یہ تیرا بھائی ہے تو اس کا بھائی ہے۔ سلمان کا ہاتھ پکڑ کے ابو ذر کے ہاتھ میں دیا، یہ تیرا بھائی ہے تو اس کا بھائی ہے۔ اہل سنت علماء نے لکھا کہ مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھ کر علی رو رہے تھے، پیغمبر نے جا کے پوچھا ماذا جبکی کو کہ یا علی ابن ابی طالب، ابو طالب کے بیٹے علی کیوں روتا ہے؟ کہ رونا تو اور کیا کروں، ہر کسی کو ہر کسی کا بھائی بنایا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ پیغمبر نے علی کو اٹھایا، مٹی کو جھاڑا، سینے سے لگایا، ماتھا چومتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے اگر ان میں کوئی تیرے جیسا ہوتا تو میں تجھے اس کا بھائی بناتا ہوں۔ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو
دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے، تیرے میرے رشتے دنیا میں رہیں گے۔ والد صاحب فوت ہو جائے غسل دیتے ہوئے یہ نہیں کہتے کہ غسل دیتا ہوں ابا جی کو، غسل دیتا ہوں میت کو۔ دنیا کا ہر رشتہ ختم، رشتہ باقی رہے گا تو علی اور نبی کو، اور بھائی ہوتا ہے وراثت کا شریک۔ کوثر نبی کا ہے، پلائے گا علی۔ تو علی کو نبی سے آخرت میں جدا نہیں کر سکتا تو دنیا میں جدا کیسے کر سکتا؟ ماں ہے، کیوں ہے؟ اللہ نے انہیں مائیں کیوں کہا؟ کچھ بے غیرتوں نے پیغمبر کی بیماری کے دوران میٹنگ کی کہ نبی ہم جیسا تھا، بیمار ہے، دنیا سے جانے والا ہے، 9 بیوہ چھوڑے گا، بیوہ عدت گزار لے تو اس سے شادی ثواب ہے۔ کئیوں نے کہا ماشاءاللہ، 2-4 بے غیرتوں نے کہا انشاءاللہ۔ ادھر کمینوں نے یہ میٹنگ کی، ادھر غیرت خداوندی نے آیت بھیج دی، خبردار تمہاری مائیں ہیں۔ میں تو پکا ہے بالکل، بھاویں تھوڑی دیر بعد جاگ دے مردہ نہیں تراج۔ سونا مرد پہ حرام، ہاں سونا مرد پہ حرام۔ ایک مولوی آئی تو دی تقریر کوئی نہ پیا سونے تو ساری بار ٹر گئے، اس نے کہا ٹھہرو بس ایک میری بات سن لو، اس کے بعد چلے جاؤ۔ ایک ہی گل میں کرنی، بندے رک گئے۔ آج میں ثابت کروں گا بکرا حرام ہے۔ انہوں نے کہا اگر میں اللہ کے قرآن سے، رسول کے فرمان سے ثابت نہ کروں میرا قتل معاف۔ سارے بندے بیٹھ گئے، انہیں راج کی تقریر کی تھی 2-2.5 گھنٹے۔ اس تو بعد کہ وآخر الدعوانا، ہاتھ چاہے اس نے کہا بکرے علی کر، ہاں اگر تکبیر نہ پھیری جائے تو بکرا حرام۔ تیری آنکھ کھلی ہے تھوڑی جی میرے، ہون فکر عرض کرو میں جناب۔ اس لیے کام آئے تاکہ کوئی بے غیرت پیغمبر کی ہم شریک شوق میں ان سے شادی نہ کرے۔ میں کہتا ہوں اللہ میاں اگر تو نے شادی رکوانی تھی تو پھپھی کہہ دیتا۔ پھپھی سمجھتے ہیں مطلب؟ کہہ دیتا نبی کی بیویاں تمہاری پھپھیاں ہیں، دوسری آیت میں کہہ دیتا نبی تمہارا پھپھا نہیں ہے۔ شادیاں پھر بھی رکتی تھی، ساری دنیا تو یزید نہیں ہوتی۔ مجبوری یہ آپ سوئے ہوئے ہیں، یزید اتنا بے غیرت ہے اس کا کردار ممبر میں بتایا نہیں جا سکتا۔ ساری دنیا ناراض ہوئی تھی، ایک ناصر عباس خوش ہوا تھا ذاکر نائک پر۔ ہر بندے نے کہا تھا لعنت ہے لعنت ہے لعنت۔ میں کہ شاباش شاباش شاباش۔ میں نے کہا جی او کیوں؟ میں نے کہا اس نے یزید کو رضی اللہ کہہ کر ہمیں رضی اللہ کی اوقات بتا دی۔ اس نے تو بڑی آسانی پیدا کر دی ہے، ہمیں رضی اللہ کی کوالیفیکیشن بتا دی ہے۔ کئی جوان آ کے ہم سے ناراض ہوتے ہیں جی فلاں صاحب تو ہمارے رضی اللہ ہیں، آپ اس پہ لعنت کو بھیج دیں۔ میں نے کہا اس نے یزید جیسے لعنتی کو رضی اللہ کہہ کے آسانی پیدا کر دی۔ اب ہم مسلمانوں کو کہیں گے سارے رضی اللہ چیک کر لیا کرو کہیں اندر یزید نہ چھپا ہوا۔ ساری دنیا تو یزید نہیں ہوتی،
کہہ دے پھپھیاں ہیں نہیں، اچھا کہہ دے ماسیاں ہیں، ماسی خالہ، ماسی سے شادی ہوتی ہے؟ نہیں ہو سکتی نا. کہہ دیتا نبی کی بیویاں تمہاری ماسیاں، دوسری آیت میں کہہ دیتا حضور تمہارا ماسڑ نہیں. مسئلہ پھر بھی حل تھا، لیکن نہ پھپھی کا نہ ماسی، اماں کا. کیوں؟ پھپھی سے شادی حرام، پھپھی کی بیٹی سے جائز. بولے سی وہ بندہ جے دی خیرت اجازت ہے سی. پھپھی سے شادی حرام، پھپھی کی بیٹی سے جائز. خالہ سے شادی حرام، خالہ کی بیٹی سے جائز. لیکن ماں سے شادی حرام، ماں کی بیٹی سے بھی شادی حرام. اگر اللہ کہتا پھپھیاں ہیں تو پھر امتی کی سیدزادی سے شادی جائز ہو جاتی. خدا نے کہا ماں ہے، جیسے ماں سے حرام ویسے ماں کی بیٹی سے حرام. تو جسے بہن کی تمیز نہ ہو اس سے بڑا حرام زیادہ کائنات میں کون ہو؟ عزت کر سادات عظام کی. ایک لمحے کی سیدزادی ہو ماں سمجھ. علی کی ولایت پہ کاربند رہے، سادات کی عزت کا احترام. پورا رستہ شہنشاہ غیرت کو کسی وقت جلال نہیں آیا. ایک کا ایک فکرہ بالکل بس سیدزادے کے حوالے میں. پورا رستہ مالک صبر و رضا کو، شہنشاہ غیرت کو، زین العابدین کو، سید الساجدین کو، جسے حسین فرماتے تھے غیرت اللہ، اللہ کی غیرت. بے شک رات ہو گئی ہے لیکن حسین دن رات کا مالک ہے. بستے زمانے میں گھر آیا، ماں وضو کر رہی تھی، منہ دوسری طرف کر کے سجاد کہتے اماں میرا سلام. ماں نے سمجھا میری طرف دیکھنا نہیں چاہتا، جا کے آقا حسین سے کہا میرا سجاد عجیب رنگ میں سلام کر کے گیا. منہ دوسری طرف، اماں میرا سلام. سید نے قریب بلایا، سجاد اماں کی طرف دیکھ کے سلام کیوں نہیں کیا؟ رو کے سجاد کہتے بابا میری اماں وضو کر رہی تھی، مستور وضو کرتے وقت سر کا مسح کرتے ہوئے چادر ہٹاتی ہے. میری ماں سر سے چادر ہٹاتی، میری نظر ماں کے بالوں پہ پڑ جاتی. اللہ تیری ہائے قبول کرے. حسین کی ماں رات کے اس وقت تیرا رونا قبول کرے. حسین کی ماں آل محمد کے ماننے والوں کے دشمنوں کو غرق کرے. حسین کی ماں حسین کے دوستوں کو سلامت رکھے. جنہیں فکرہ سمجھ آئے انہوں نے ہائے کیے، جسے نہیں سمجھ آئی اسے فکرہ پھر سمجھاتا ہوں. بات دے کے کہا مولا سجاد نے میری اماں وضو کر رہی تھی، عورت وضو کرتے وقت سر کا مسح کرتی ہے، سر کا مسح کرنے کے لیے اسے چادر ہٹانا پڑتی ہے. میری ماں وضو کرتی، سر سے چادر ہٹاتی، میری نظر بالوں پہ پڑ جاتی، میں مرنے سے پہلے مر جاتا. حسین کے شیعوں اس زین العابدین کو شام غریبہ میں اتری ہوئی چادر کھلے ہوئے بالوں کے ساتھ زینب کہتی ہے جاگ، اب تو امام زمانہ ہے. اس نے صبر کیا، شام غریبہ آئی صبر کیا. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، گردن میں توق. بڑی دنیا کہتی ہے کہ توق وزن ہی اتنا تھا. پورا رستہ سجاد رکوع کی حالت میں رہا. میں نے اس توق کی 4 دفعہ زیارت کی، ہندوستان میں پڑا ہوا. رات کا وقت ہے، منبر رسول ہے. اسے میز نہیں حسین کی قبر سمجھ کے مستانہ جی قسم کھا کے کہتا ہوں خالی لوہے کا توق نہ تھا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس میں لوہے کی میخیں لگی ہوئی. ماتم کر، سینے میں ماتم کر. جو شام سے آئی بیٹھی ہے تیرا چہرہ نہیں دیکھ رہی ہوگی. رات لیٹ ہو جائے وہی روتے ہیں جو میت کے زیادہ کچھ لگنے والے. پھڑی پہ آئے بیٹھے غریبوں کی، اس رنگ میں بیٹھ پتہ چلے تماش بین نہیں سیدوں کے اجڑے گھر کا ارمان لے کے، زینب کی چادر کا دکھ لے کے، شبیر کے لاشے کا دکھ لے کے، بے کفن امام کے جنازے میں آ کے بیٹھا ہوا ہے. عزاداران امام مظلوم. ایسا وقت بھی آیا ہے رستے میں قافلہ چل رہا تھا، نماز کا وقت ہو گیا، میں اشارہ کر کے گزروں گا، جتنے ماتمی بیٹھے ہو دیکھنا میری طرف. سجاد نے نماز شروع کر دی. شمر کہتے قافلہ چلاؤ. سنا ساروں نے، ہر بندے نے سمجھا نہیں. سجاد نے نماز شروع کی. ظالم کہتے قافلہ چلاؤ کہ
किसी की आवाज आई, कैदी नमाज पढ़ रहा है, उसने कहा मुझे देर हो रही है, नहीं जानता। सज्जाद से को छोड़े नमाज, चले सज्जाद और नमाज छोड़ दे, ऐसा हो नहीं सकता था। फिर नमाज भी होती रही, काफिला भी चलता रहा, नमाज भी, तू है करेगा अगर तुझे बात समझ में आ गई, नमाज भी होती रही, काफिला भी चलता रहा। फिर इन जालिमों ने किया क्या, दो बेगैरत घोड़ों पे बैठे, सज्जाद की जंजीरों में उन्होंने हाथ डाल के घोड़ों को चलाना शुरू किया, साथ में जंजीर खींचते थे। तेरे खजूर इमाम का माथा बाजार में जाके जमीन पे लगा, उन जालिमों ने खींचना शुरू किया। सैयद करता भी आया, पढ़ता भी आया, सुबहान रब्बियल आला व बिहम्द। जज़ाकल्लाह 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 अजरुकुम अलल्लाह जअलकुमुल्लाहु मिनल बाकीन। मौला मेरा तुम्हारा शुमार रोने रुलाने वालों में करे। जाओ कायनात से पूछो कब जलाल आया। बाजार शाम से ज़ैनब गुजरती रही, सज्जाद सब्र करता रहा, खड़े होकर नहीं चल सकी अली की बेटी, सज्जाद सब्र करता रहा। सैयद जरूर हाय करना, खड़े होकर नहीं चल सकी अली की बेटी, बैठ के चलती रही, सज्जाद सब्र करता रहा। बेगैरत का दरबार आ गया, आगे आगे फिजा खड़ी थी। पता है फिजा आगे क्यों खड़ी थी? कि मैं एक लफ्ज कहता हूं, इमाम का जाकिर है मेरे भाई, मुर्शिद एक फिक्र कहता हूं, मालूम है फिजा आगे क्यों खड़ी थी? जब कभी यजीद कुत्ते को शराब का नशा चढ़ता था, तख्त के जोर पे सैयदों पे कोई जुल्म करता था, उस वक्त इसे ललकार के कहती थी, ओ बेगैरत, तख्त के जोर पे इस खानदान पे जुल्म न कर। जिस तख्त पे नाज करके इन पे जुल्म कर रहा है, ऐसे तख्त पे जूती रख के इनकी कनीज बनी हो। रो वो अपनी मर्जी का जितना रोना है, लेकिन एक मिन्नत मरते दम तक याद रखना, जब तक तुम्हारी जिंदगी, कभी जिंदगी में मुंह पे रुमाल रख के न रो। कभी ना समझ हुसैन को रोने में शक्ल खराब होती, तेरा मुंह खराब नहीं होता, तेरा मुंह ठीक हो जाता। पांचवें इमाम के घर मजलिस थी, मोमिन सामने मुंह पे रुमाल रख के रो रहा था। तेरे पांचवें इमाम ने झिनक के कहा, जाबिर क्यों नहीं रोता हुसैन को? उस रुमाल आगे करके कहा, मौला देख आंसुओं से भीग गया, मैं हुसैन को रो रहा हूं। फरमाया, वाह जाबिर, रोना हुसैन को और मुंह पर रुमाल रख के रोना। उसने कहा, मौला कैसे रो? कहा, वैसे रो जैसे बूढ़ी मां जवान बेटे की लाश पर बैठ के रो, जिसकी कोई आस न रह गई हो, जिसकी कोई उम्मीद न रह गई हो। जब तक रोने वाले बाकी रहेंगे, फातिमा ज़हरा की दुआएं आती रहेंगी। जिंदगी में जब भी रोना, समझना हुसैन की मां तुम पर राजी है, तुम गरीब ज़हरा हुसैन इब्न अली को रो रहे हो। मैंने पूरे फिक्रे पढ़े, किबला आ गए, मैं मक्तल का ये आखिरी लाइन पढ़ के मिंबर को छोड़ा, पूरा रास्ता सब्र किया, हर मकाम पे सज्जाद सब्र की तस्वीर बना रहा। उसे गैरत किस वक्त आई? मैं सैयद नहीं हूं, मैं सैयदों की कनीज की औलाद हूं। कोई सैयद इस रिवायत को खोल के पढ़े तो पढ़े, न मेरी जबान की जुर्रत है, न मेरे शजरे की औकात। मैं इशारा करके आगे गुजर जाऊंगा, तुम झोलियां फैला के ये फिक्रा सुन लेना। जो जो दुआएं मेरे तुम्हारे दिल में इस वक्त हुसैन की अम्मा कबूल करेगी, लेकिन हाय दिल से कहना, अगर बात समझ में आ जाए, सज्जाद को कब जलाल आया जिसे बाजार में जलाल नहीं आया? 5 लाख शराबी नाचते रहे, बीबी ज़ैनब खुतबा पढ़ती रही, सज्जाद को जलाल नहीं आया। मुझसे पूछ उसे जलाल कब आया? जब दरबार यजीद में एक बेगैरत ने आवाज दे के कहा, यजीद मेरे घर कोई कनीज नहीं है, मेरे घर कोई कनीज नहीं है, इसके आगे मैं पढ़ूं तो मेरी जबान जल जाए। उसने किसी सैयदजादी की तरफ इशारा किया, 4 साल की मखदूमा तड़पने लगी। सज्जाद ने अल्लाह अकबर कहा, मातम कर जिसका सीना नहीं दुखता। सज्जाद ने अल्लाह अकबर कहा, सज्जाद की जंजीरें टूट गई। सज्जाद का फिक्रा सुन, सज्जाद तख्त के करीब आया, करीब आके कहता, ओ यजीद मुझे हुसैन रहने दे, अब्बास बनने पे मजबूर न कर। मातम कर, मातम कर।
غیرت کی آواز آئی، او بے غیرت کمینے، او بے غیرت کمینے، مجھے حسین رہنے دے، عباس بننے پر مجبور نہ کر۔ یہ ایک مرتبہ یہ ظالم کی توجہ ہٹی اور کہتا یہ کون ہے ضعیفہ، اسے آگے سے ہٹاؤ۔ ضعیفہ کا نام آیا، شمر نے تازیانہ اٹھایا، ادھر شمر قریب آیا، بی بی کی آواز آئی، اماں فضا ہٹ جاؤ، رو کے کہتی ہے یا اماں نہ کہے یا سامنے سے ہٹا نہیں۔ جانتے ہو فضا کون ہے؟ کھڑا کھڑا بندہ تھک جائے نا جی، کبھی دایاں پاؤں اٹھاتا ہے کبھی بایاں پاؤں، اور اس وقت ماتم کر کے رونے والا حسین کا عزادار پوری رات فضا نے پاؤں اٹھائے نہیں، نہ دایاں پاؤں اٹھایا نہ بایاں پاؤں اٹھایا۔ کسی نے پوچھا فضا تو تھکتی نہیں؟ کہتی ہے تھکتی ہوں، پھر پاؤں کیوں نہیں اٹھاتی؟ کہتی ہے تو نے انصاف نہیں کیا، میرے پیچھے زینب ہے، سامنے شرابی ہے، میرا پاؤں اٹھا ہوا ہو، زینب کا پاؤں زمین پہ ہو، بے غیرت کی نظر زینب کے پاؤں پہ پڑ جائے، میں مرنے سے پہلے مر جاؤں گی۔ کتے کا بچہ یزید کہتے ہیں اسے سامنے سے ہٹا، تازیانہ لے کے شمر آیا، بی بی کہتی ہے سامنے سے ہٹ۔ ایک روایت ہے اس نے فضا کے بوڑھے ہاتھوں پہ تازیانہ مارا، خون کا فوارہ پھوٹا۔ فضا جلال میں کہتی ہے اس دربار میں کوئی حبشی ہے، اب وہ بندہ چپ رہے گا جس کے دل میں حسین نہیں ہے، جو کبھی نہیں رویا اسے دعوت دیتا ہوں۔ فضا کی آواز آئی اس دربار میں کوئی حبشی ہے؟ یہ 300 حبشیوں نے تلواریں نکالی، یزید کے پاس آ کے کہتے او یزید شمر کو روک دے، تو نے ہر کسی کی بیٹیوں کو علی کی بیٹیوں کی طرح لاوارث سمجھ لیا ہے، تو کیا سمجھتا ہے کہ اس کے وارث کوئی نہیں؟ یہ کوئی علی کی بیٹی ہے کہ اسے چھڑانے والا کوئی نہیں آئے گا۔ فضا نے رو کے کہا بی بی مجھے معاف کر دے، اگر مجھے پتا ہوتا میں لاکھ واری آنکھاں میں لاکھ واری۔ حبشی کہتے او یزید تو نے ہر کسی کی بیٹیوں کو علی کی بیٹیوں کی طرح، تو نے ہر کسی کی بیٹیوں کو علی کی بیٹیوں کی طرح لاوارث سمجھ لیا۔ زینب کی آواز آئی نانا اب تو راضی ہو، دائیوں کے وارث آ گئے، زہرا ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ حضرات تشریف رکھیں۔